حقیقی آزادی ہم نے لینی ہے، اپنے لیڈر عمران خان کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ، اپنے ورکر چھڑوانے ہیں. ہمارا تو وہی ارادہ ہے جو پہلے تھا، اور وہ ارادہ انشاءاللہ ہمارا جاری و ساری ہے. اور ہم نے ان سے جان بھی چھڑانی ہے، جو مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جان چھڑانی ہے، اور یہ جو غاصب بیٹھے ہیں ملک کے اوپر اس وقت ان سے بھی جان چھڑوانی ہے. ہمارا تو یہی مقصد ہے، چل رہا ہے 2024 میں بھی تھا، 23 میں بھی تھا، ٹو بی کنٹینیوڈ ہے 25 میں. لیکن 25 میں میرا ایک پیغام ہے، 25 کے سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، یہ نظام ایسے نہیں چلنے دیں گے ہم. اچھا سر، وائٹ پیپر جو جاری ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کس نے جاری کیا ہے؟ جو وفاقی حکومت نے، کس بارے میں؟ خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں، کیا کہ ان کی ناکامی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں، صرف یہ کس نے جاری کیا ہے؟ یہ وفاقی حکومت عطا اچھا تعالی نے، ایک منٹ. اطاعت یعنی اس کے ذریعے جاری ہوا ہے نا. ٹر یا تارڑ؟ پہلے تو کلیئر کرو نا. پہلی بات تو یہ ہے 44% میرے صوبے نے الحمدللہ ہمارے آنے کے بعد ریونیو انکریز کیا ہے. یہ ذرا ٹر بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا، پنجاب نے کیا کیا، سندھ نے کیا کیا، اور بلوچستان نے کیا کیا، کتنا ریونیو انکریز کیا. آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں، میں بات کرتا رہی ہوں، آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ایف کے جو ٹارگیٹ سے واحد صوبہ پختونخوا ہے جس نے ان ٹارگیٹس کو اچیو کیا ہے. انہوں نے کیا نہیں کیا، یہ آئی ایم ایف نے بیان دیا، میں نے نہیں دیا. تیسری بات، 103 ارب سے زیادہ اس وقت میں سرپلس ہوں. جو ٹارگیٹ میرا تھا، جو بجٹ ٹارگیٹ میرا تھا اس سے اوپر جا چکا ہوں ماشاءاللہ. یہ سارے خساروں میں جا چکے ہیں. سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ خسارے میں ہے، پہلے تو میرے بقایا جات نہیں دے رہی، اپنے پیسے بھی نہیں دے رہی جو روٹین میں آتے ہیں. پنجاب حکومت کی بات کر لیتا ہوں، 160 ارب خسارے میں جا رہی ہے، میں 103 ارب منافع میں جا رہا ہوں ٹارگیٹ سے، تو میں ناکام ہوں. تو جو 160 ارب خسارے میں جا رہی ہے اس کو تو پھر سر کے بل کھڑا کر کے الٹی پھانسی دینی چاہیے. وہ یار یہ باتیں کرتے ہیں. سر عملی ملک کا کام یہ عملی کام یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. صرف 2 چیزیں بتائی ہیں. اب باقی بھی باتوں پہ اگر بات کرنی ہے آ کے ہمارے نہیں ساتھ بیٹھ کہتے جائیں، مناظرہ پنجاب کے کر لیں. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منصوبے افتتاح کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس حوالے سے کیا جواب دے گا ان کو؟ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ اس قابل ہیں. جو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی ہیں اپنے چینل پہ آپ چلوا لینا. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں نا، آپ بھی بھائی ہیں، آپ تو باتیں کر لیتے ہیں یہاں پر، لیکن آپ کے چینل والے آپ کی باتیں چلاتے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف 2 پوائنٹوں پہ بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. کسی بھی پرفارمنس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ریونیو. 44% سے زیادہ میں نے ریونیو کو بڑھایا ہے صوبے کا. انہوں نے اگر بڑھایا ہے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہے، انہوں نے نہیں بڑھایا تو پھر ہماری بہترین ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی فیڈرل گورنمنٹ نے، کسی پروونشل گورنمنٹ نے اتنا ریونیو نہیں بڑھایا. دوسرا ہوتا ہے آپ کا ٹارگیٹس، آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اور آپ کے بجٹ کے ٹارگیٹس. الحمدللہ اس وقت آئی ایم ایف نے خود کہا کہ ہمارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں ایک صوبے نے، وہ پختونخوا ہے. دوسرا، اس وقت 103 ارب روپے اپنے ٹارگیٹ سے اوپر میں نے ماشاءاللہ جمع کیا ہوا ہے، ٹارگیٹ اچیو کیا ہوا ہے، سرپلس 103 بلین. پنجاب 160 ارب اپنے ٹارگیٹ سے خسارے میں جا رہا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا ہے، تو پھر اگر یہ کمال ہے تو ہم نے ایسے کمال نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ یہ فورم مسئلے پہ بتائیں، پی ٹی ایم کا مسئلہ خیبر میں آ گیا، آپ نے تمام جماعتوں کو فیڈرل کو بلا کے وہ حل کر دیا، بنوں میں مسئلہ حل کیا، ادھر آپ خود جا کے اس کو حل کر دیا. 2-3 مہینے سے فورم کا روڈ بند ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، وہاں پہ توجہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا. کرم کا مسئلہ ایک دن کا ہے نہیں، یہ مسئلہ 50 سال سے ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا، اور حل کے قریب ہے انشاءاللہ وہ. سر یہ پشتون کو مجرے کے مشان گرفتار ہو رہے ہیں، ابھی تک 2 گرفتار ہو چکے ہیں، صوبے میں بدامنی نے سر اٹھا لیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاق نے جو ہے پختون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کو انہوں نے پرسکرائب کر دیا تھا، کلادب قرار دے دیا تھا. اس کی بنیاد ایف آئی آر پہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی پر بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے صوبے میں ہم نہیں چلنے دیں گے یہ چیز. لیکن چونکہ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق ایک وہ اپنا اختیار ہے جو استعمال انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، جس سے نقصان ہوا، اب دوبارہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آئیں گے ادھر ہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے پھر ہماری منت ترلا کریں گے کہ مسئلہ حل کرو، ہمیشہ کی طرح جیسے ہمیشہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے بغیر مسئلوں کا حل ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، اس لیے ہم عوامی مسئلے حل کر سکتے ہیں. ان کے پاس عوام کی طاقت ہی نہیں ہے، عوام میں تو یہ جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، تو کیا یہ عوام کا مسئلہ حل کریں گے؟ سر نئے سال کا پیغام؟ نئے سال کا پیغام یہ ہے پختونخوا کے لوگوں کو تو یہ پیغام ہے کہ بالکل ہوائی فائرنگ نہیں کرنی، بالکل میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مت کرو. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارا نیا سال تو اسلامی سال ہوتا ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں یہ نیو ایئر بھی ایک ہے، تو میں تو نہیں مناؤں گا کیونکہ میرے لیے خوشی تب ہوگی جب میرا لیڈر جو کہ ناحق جیل میں ہے وہ باہر ہو اور میرے ورکر باہر ہوں. بہرحال جو مناتا ہے اس کو اپنے
قانون کے دائرے کے اندر منائے, ہوائی فائرنگ نہ کرے, عزت احترام کے ساتھ منائے. اور قوم سے میں یہ کہوں گا کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ اس قوم کی جنگ ہے. سارے نوافل ضرور پڑھنا اور یہ دعا کرنا کہ جو اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جو اس ملک میں زیادتی کر رہا ہے, قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس ملک کے آئین کو توڑ رہا ہے, اللہ اس کو غرق کرے, تباہ کرے, اس کی نسلوں کو غرق اور تباہ کرے, چاہے جو بھی ہے. اب یہ دعا تم چلاؤ گے نہیں. میں کیوں نہیں